بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 149 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کلمہ فی کا بیان، اور آج کے ہمارے سبق کی عبارت فصل کلمۃ فی ظرف سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فصل کلمۃ فی للظرف، یہ فصل ہے کہ کلمہ فی ظرف کے لیے آتا ہے۔ وباعتبار ھذا الاصل قال اصحابنا، اور اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے اصحاب نے فرمایا اذا قال غصبت صوبا فی مندیل او تمرا فی قوصرۃ لزمہ جمیعا، کہ جب کسی شخص نے کہا کہ میں نے کپڑا رومال میں غصب کیا یا کھجوریں ٹوکری میں غصب کی، تو یہ دونوں چیزیں اس پر لازم آئیں گی۔ ثم هذه الكلمة تستعمل في الزمان والمکان والفعل، پھر اس کلمے کو زمانے، مکان اور فعل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اما اذا استعملت فی الزمان، بہرحال جب اس کو زمانے میں استعمال کیا جائے، بھائی یقول انت طالق غدا، بھائی طور پر کہ شوہر بیوی سے کہے کہ تو کل طلاق والی ہے۔ فقال ابو یوسف و محمد یستوی فی ذلک حذفها و اظہارها، حتی یہاں امام ابو یوسف اور امام محمد آپ فرماتے ہیں کہ فی کا یہاں حذف کرنا اور ظاہر کرنا یہ برابر ہے۔ حتی لو قال انت طالق فی غد کان بمنزلۃ قول انت طالق غدا، یہاں تک کہ صاحبین کے ہاں اگر شوہر نے عورت کو کہا انتی طالق فی غدن، تو یہ اسی قول کے بمنزلہ ہے انتی طالق غدن۔ یقع طلاق کما طلع الفجر فی الصورتین جمیعا، تو دونوں صورتوں میں جیسے ہی اگلے دن فجر طلوع ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وذهب ابو حنیفہ الی انہا اذا حذفت یقع الطلاق، اور امام اعظم اس طرف گئے ہیں کہ جب فی کو حذف کر دیا جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کما طلع الفجر، جیسا کہ فجر طلوع ہو جائے۔ وَإِذَا أَظْهَرْتَ كَانَ الْمُرَادُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي جُزْءٍ مِّنَ الْغَدِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ، اور جب تو فی کو ظاہر کر دیں تو پھر مراد طلاق کا واقع ہونا ہوگا کل کے اجزاء میں سے کسی ایک جز میں ابہام کے طور پر۔ فلولا وجود النیت یقع طلاق باول الجزء، پس اگر نیت کا وجود نہ ہو تو طلاق پہلے جز میں ہی پائی جائے گی، لعدم المزاحم له، اس کے مزاحم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ولو نوا آخر النہار صحت نیتہ، ہاں اگر وہ نیت آخری دن کی کر لیتا ہے، دن کے آخر کی، تو اس کی نیت کرنا صحیح ہے اور آخر دن میں ہی طلاق واقع ہوگی۔ ومثال ذلك في قول الرجل ان صمت الشهر فانت كذا، اور اس کی مثال مرد کے اس قول میں ہے کہ اگر تو نے مہینہ روزہ رکھا تو تو ایسے ہے۔ فإنه يقع على صوم الشهر، پس یہ طلاق جو ہے واقع ہوگی مہینے کے روزے پر۔ ولو قال ان صمت في الشهر فانت كذا، اور اگر اس نے فی کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو نے مہینے میں روزہ رکھا تو تو ایسے، يقع ذلك على الامساك ساعة في الشهر، تو مہینے میں ایک گھڑی رکنے پر بھی یہ چیز اس پر واقع طلاق ہو جائے گی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارا سبق اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں کلمہ فی یہ حروف جارہ میں سے ایک حرف فی ہے جو ظرف کے لیے آتا ہے، اور ظرف کا معنی برتن ہے، لہٰذا فی ظرف کے لیے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ فی کا مدخول اپنے ما قبل کا ظرف و برتن بن رہا ہے۔ کبھی وہ ظرفیت حقیقی ہوگی جیسے الماء فی الکوز، کہ پانی لوٹے میں ہے، اور کبھی ظرفیت مجازی ہوگی جیسے نظر تو فی الکتاب، کہ میں نے کتاب میں نظر کی۔ اب یہ دو طرح کا یعنی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور معنی ظرفیت پر متفرق کردہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ کلمہ فی کے ظرفیت کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے علماء احناف نے کہا کہ اگر کسی شخص نے اقرار کرتے ہوئے کہا غصبت صوبا فی مندیل، کہ میں نے کپڑا رومال میں غصب کیا، یا یوں کہا غصبت تمرا فی قوصرۃ، کہ میں نے کھجور ٹوکری میں غصب کی، تو غاصب پر رومال سمیت کپڑے اور ٹوکری سمیت کھجور مالک کو ادا کرنا لازم ہوں گے۔ کپڑے کے ساتھ رومال اور کھجور کے ساتھ ٹوکری کا ثبوت فی نے دیا، اور اقرار کی صورت میں بندہ خود پھنس جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم قاعدہ بھی سنتے رہتے ہیں اور پیچھے مختلف اسباق میں سنتے آئے ہیں کہ المرء یؤخذ باقرارہ، کہ آدمی کو اس کے اقرار کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب
ثم هذه الکلمۃ تستعمل، سے مصنف فرماتے ہیں کہ کلمہ فی زمان، مکان اور فعل تینوں میں استعمال ہوتا ہے، اور فعل سے مراد اصطلاحی فعل نہیں بلکہ اس سے مراد فعل لغوی ہے جو مصدر کہلاتا ہے، جیسے اکل، شرب، نثر وغیرہ۔ زمان کی مثال جیسے انت طالق فی غد، اور مکان کی مثال جیسے انت طالق فی الدار، اور فعل کی مثال جیسے انت طالق فی دخولک الدار۔ اب فی کے زمان میں استعمال ہونے کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ اگر کلمہ فی زمان میں استعمال ہو تو احناف کے دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب حضرت امام اعظم کے نزدیک ہے کہ کلمہ فی اگر زمان میں مذکور ہو تو اور حکم ہوگا، اور اگر حذف ہو تو اور حکم ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک مذکور ہو یا محذوف ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ اب صاحبین کا مذہب اور ان کی دلیل کیا ہے، تو آئیے اس طرف ہم بڑھتے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک اگر کلمہ فی کو زمانے میں استعمال کیا جائے یا حذف کیا جائے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ مثلا کسی شخص نے بیوی سے کہا انتی طالق فی غدن یا انتی طالق غدن، تو دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ آنے والی صبح کے آغاز ہی سے بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے آنے والے کل کے تمام اجزاء کی طرف طلاق کے واقع ہونے کی نسبت کی ہے، لہذا جب کل کا جز اول شروع ہوا تو اس کا مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر شوہر نے دونوں صورتوں میں یعنی کہ فی غدن اور غدن میں کل کے آخری لمحات کی نیت کی تو دیانتاً تصحیح کی جائے گی کہ شوہر نے محتملات کی نیت کی ہے، جو کہ درست ہے، لیکن قضاً تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ کل دن کے آخری لمحات کی نیت کرنا ظاہر کے خلاف ہے، چونکہ طلاق کسی بھی جز کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہٰذا جب خلاف ظاہر کی نیت کی جائے تو دیانتاً تصدیق کی جاتی ہے مگر قضاً تصدیق نہیں کی جاتی۔ اب یہ صاحبین کا مذہب بھی تھا، ان کی دلیل بھی تھی۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مصنف الرحمن نے وذهب ابو حنیفہ سے بیان کیا، امام اعظم کے نزدیک اگر کلمہ فی کو زمانے سے حذف کیا جائے، مثال کے طور پہ انتی طالق غدن، تو بیوی کو کل صبح ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر فی کو ذکر کیا جائے، مثلا انتی طالق فی غدن، تو اگر نیت نہیں کی تو جزء اول میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جزء اول کے کوئی مزاحم موجود نہیں، یعنی اس جز کو دتکارنے والے کے نہیں، اس کے مقابل آپ کے پاس کچھ اور بھی ہو تو ایسا نہیں ہے۔ اگر جزء آخر کی نیت کرے تو اس کی نیت درست ہوگی اور آخری جز ہی میں طلاق واقع ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر فی مذکور نہ ہو تو غدن منصوب ہونے کی صورت میں مفعول بہ کے متشابہ ہو گیا، اور یہ ضابطہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل مفعول بہ کے تمام اجزاء کو گھیرتا ہے، لہٰذا یہاں بھی فعل جو طلاق کا فعل ہے یہ غدن کے تمام اجزاء کو گھیرے گا، اور گھیرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب طلاق غدن کے جزء اول میں واقع ہو، لہٰذا نیت کرے یا نہ کرے جزء اول میں طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر دن کے آخری حصہ کی نیت کرے تو نیت قضاً درست نہ ہوگی، کیونکہ یہ کلام نیت کا محتمل نہیں ہے۔ اگرچہ دیانتاً نیت درست ہے، لیکن چونکہ ظاہری حالت اس کے مخالف ہے اور ظاہر اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو اس لیے یہ نیت درست نہیں ہوگی۔ اگر فی مذکور ہو، مثال کے طور پہ فی غدن، تو اس صورت میں مفعول بہ کے ساتھ مشابہ نہ ہونے کی وجہ سے ظرف خالصتاً ظرف ہی رہا، اور ظرف کے بارے میں قاعدہ ہے کہ ظرف میں استیعاب شرط نہیں، لہٰذا جزء اول کے شروع ہونے کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جزء اول موجود ہے اور باقی اجزاء معدوم ہیں، اور معدوم موجود کا مزاحم نہیں بن سکتا۔ اگر شوہر نے دن کے آخری لمحات کی نیت کی تو دیانتاً اور قضاً دونوں طرح درست ہے، کیونکہ اس نے اپنے کلام کے محتملات میں سے ایک احتمال کی تعیین کی ہے۔ اب حذف فی اور ذکر فی کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو مصنف نے فی کے حذف اور ذکر دونوں طرح کی مثال دے کے فرق کو یوں واضح کیا ہے کہ اگر شوہر نے کہا ان سمت الشہر فانتی کذا، کہ اگر تو نے مہینے روزے رکھے تو تو مطلقہ ہے، چونکہ شہر پر فی داخل ہے نہیں ہے، لہٰذا مفعول بہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے پورے مہینے کا روزہ کے ساتھ استیعاب شرط ہے۔
کہ مکمل مہینہ روزہ رکھنے کی صورت میں طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگر شوہر یوں کہتا ہے کہ ان سمت فی الشہر فانتی کذا، اگر تو نے مہینے میں روزے رکھے تو متعلقہ ہے، کیونکہ شہر پر فی داخل ہے، یعنی شہر پر، شہر غزہ مہینے پر وہ فی داخل ہے، لہذا فی ظرفیت کی بنا پر مظروف کو نہیں گھیرتا، اس لیے 1 ساعت کے لیے بھی روزے کی نیت سے مفطرات ثلاثہ سے باز رہی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ طلبہ کرام یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کے حوالے سے وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فی کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ فی کے زمانے میں استعمال کی کیا مثال ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حذف فی اور ذکر فی کے درمیان فرق کیا ہے، مثال سے واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔